بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعہ کی بھی بہت ساری مبارکباد آپ سب کو، اور جمعہ کی جتنی بھی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جمعہ کے دن ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بہت سارے سوالات کرتے ہیں۔ وہ سوالات ہوتے ہیں آپ کے، جو آپ ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمیں لکھواتے ہیں، ان کو پھر ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو نیلی پٹی میں ایک نمبر نظر آئے گا، اس نمبر پہ آپ نے سوالات کرنے ہیں۔ ویسے ہمیں کچھ سوالات پہنچ بھی چکے ہیں۔ تو بشیر صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم بشیر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بشیر صاحب، پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے، ایک ویسے جو آج کل کے دنوں کے سے متعلق ایک خبر ہے، بڑی تکلیف دہ خبر ہے، جس پہ پورا سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ مطلب اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہا ہے، اور جو اقلیت میں ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، پاکستانی بہن بھائی، وہ بھی اس وقت بڑے رنج و غم کا شکار ہیں۔ فیصل آباد کے قریب جڑاں والا میں جو چرچ کے ساتھ، مطلب جو ان کی عبادت گاہ کے ساتھ جو ایک زیادتی ہوئی کافی سارے لوگوں کی جانب سے، اور اس میں جو بائبل ہے وہ بھی جلی، اس واقعے میں صلیب جو ہے وہ بھی انہوں نے گرائی، توڑ پھوڑ کیا۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے آپ اپنی جو رائے وہ ہمارے پروگرام میں شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ بتوں کو برا مت کہو۔ کیوں نہیں کہو؟ اس لیے کہ وہ تو ہے ہی مطلب باطل، اور ہمارا پروردگار جو ہے وہ حق ہے۔ ہم کہیں گے تمہارے خدا جھوٹے، تو وہ کہیں گے تمہارا خدا جھوٹا۔ اسی لیے فرمایا کسی کے باپ کو برا مت بولو، کیونکہ وہ تمہارے باپ کو برا بولے گا۔ تو اسلام تو ایک بڑا کریم دین ہے، اور پاکستان اقلیتوں کی جنت ہے۔ پاکستان میں جتنا اقلیتوں کے ساتھ اس مطلب لوگوں کے ساتھ تعاون ہوتا ہے نا، شاید روئے زمین میں کہیں نہیں ہوتا۔ ابھی 8-15 دن کی باتیں بھارت میں جو ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو مسجدیں جلائی گئیں، اماموں کو شہید کیا گیا، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا کفر جو ہے نا وہ پڑ گیا مسلمانوں کے پیچھے، اور بدقسمتی سے ہمارا میڈیا بھی جو ہے نا وہ بھی اس طرح کی باتوں کے اوپر اتنا پڑ جاتا ہے کہ وہ ساری باتیں بھول جاتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان نے بہت واضح اس کا جواب دیا ہے کہ ہم ان کی تمام عبادت گاہوں کی جو ہے کبھی بھی ہم توہین کا گوارہ نہیں کریں گے، اور بائبل ہو یا آسمانی کتاب جتنی بھی ہو، اگرچہ اس میں تعریف ہو گئی، لیکن ہم کسی کی توہین چاہتے ہی نہیں۔ لیکن کم از کم یہ کہ یہ تو دیکھو کہ حقیقت کیا ہے۔ 150 افراد گرفتار ہوئے، اس میں 1500 افراد کا کوئی معاملہ ہے، مقدمے ہوئے۔ تو پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ اقلیتوں کا ساتھ بہت دیا ہے، بہت دیا، ایسا شاید دنیا میں کہیں دیا گیا ہو، شاید۔ ہاں، نیوزی لینڈ میں ایسا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کو شہید کیا تھا تو وہاں کی حکومت نے جو کردار ادا کیا تھا، پاکستان وہی کردار ادا کرتا ہے، وہ پہلا کردار تھا، پاکستان ہمیشہ کرتا ہے۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دیں کہ ہماری کتاب تو حق ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سویڈن میں پھر ایک بار دوبارہ قرآن پاک کو جلایا گیا۔ تو عمل کا یہ جو کام ہوا ہے، جو قرآن پاک ساتھ ہوا ہے، وہ تو بالکل یعنی کہ قابل مذمت ہے، اس کو بھی ہم قابل مذمت کہتے ہیں۔ مگر کیا ہے کہ جو بعض اوقات آپ نے کہا نا میڈیا پر جو ہمارا میڈیا ہے یا ہمارا سوشل میڈیا ہے، یہ بہت کچھ لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ ہم کسی کی بھی جو ہے عبادت گاہ کے خلاف نہیں ہیں، اور ہم کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے۔ اسلام تو وہ دین ہے، سننے والوں سنو، کہ چوٹی کو بھی ناجائز مارنے گناہ قرار دیا ہے، چوٹی کو بھی، کیونکہ وہ بھی مطلب کہ ترجگر ہے۔ تو پھر وہ کسی کے ساتھ صلیب کو توڑنا، یہ صبح یہ بائبل کو جلانا یا چرچ کو نقصان پہنچانا، یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ اور یقیناً ہماری صفوں میں ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے ایجنٹ ہیں، اور وہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے کام ہمارے روپ میں کرتے ہیں، تاکہ ہمارا ملک تو ویسے تباہ و برباد ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے،
غلام پاکستان کا وزیر اعظم تو IMF ہے, وزیر اعظم اور کوئی نہیں ہے. اب سوچیں نا کہ پاکستان میں اس وقت اگر ہم پیٹرول دینا چاہیں پبلک کو تو 218 روپے دے سکتے ہیں, 72 روپے ایک لیٹر پر ہم زیادہ لے رہے ہیں عوام سے. عوام کو ہم نے بالکل خون نچوڑ دیا ہے. تو ایسے حالات میں لوگ آ جاتے ہیں اور ہمارا مسلمانوں کے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں, داڑیاں بھی ہوتی ہیں, پگڑیاں بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات اس میں تو ایسا نہیں ہے لیکن ہوتی ہیں, اور سب وہ اس شکل نپٹا کر جو ہے وہ اپنا کام کر. ارے ہمارے پاکستان میں ایسے بھی لوگ ملے ہیں کہ ہندوؤں نے امامت کی ہے مسجدوں میں. جی 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 ہندوؤں نے, یہ مجھے مطلب کہ ایجنسی کے لوگ بتائے, ہندوؤں نے امامت کی ہے. وہ داڑھی رکھ لی, پگڑیاں پہن لی, امام بن کر پھر جب وہ کھلا, کیونکہ وہ تو تھے جاسوس. جی 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 تو بھائی ہم تو ایسے کمزور ملک ہیں کہ ہمارے یہاں جو عبادت گاہ کے مالک ہندو بن کے بھی رہے. تو خیر بہت سے متائج ہیں, مگر یہ کہ میں چاہوں گا کہ اللہ سے دعا کرے کہ اس ملک کا ہم لوگ جو ہے اچھا کریں, اسے وفا کریں, ورنہ تو یہ کیا ہوگا. بالکل ایسا, بالکل ایسا. اور اس بات کا ذکر ہم نے اپنے پروگرام میں اسی لیے کیا ہے, پروگرام کے آغاز میں, کہ ہمارا چینل جو ہے اس حوالے سے باقاعدہ مذمت کرتا ہے, کیونکہ جس طرح ہمیں اپنی عبادت گاہوں اور اپنی جو دینی کتاب ہے اس سے جتنا ہمیں پیار ہے اتنا دوسرے لوگوں کو بھی ہے. تو ہمیں دوسروں کا بھی اتنی ہی رسپیکٹ کرنی ہے جس طرح ہم اپنی عبادت گاہوں کی اور اپنی کتابوں کی کرتے ہیں. تو خیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بشیر صاحب, ایک ہمیں سوال آیا ہے کراچی سے, خاتون نے نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے. انہوں نے کہا ہے ان کا بیٹا ہے وہ ایک لڑکی ہیں, ان کو پسند کرتا ہے اور ہم رشتے کے لیے وہاں پہ کوئی بات آگے بڑھا چکے ہیں. اب ان کو جو فیملی ہے لڑکی والوں کی وہ پسند نہیں آ رہی, تو انہوں نے کہا استخارہ نہیں کریے گا, کہیں یہ نہ ہو کہ اس میں نہیں, اگر ہاں یا نہ آ جائے تو ہمیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑ جائے. مگر ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ بچے کا دل نرم کیا جائے. اچھا, دل نرم کیا جائے. دیکھیں نا, اگر والدین چاہتے نہیں ہے کہ یہ فیملی ہمارے مطابق ہم سے چل سکے گی تو یقیناً اس فیملی سے شادی نہیں کرنی چاہیے. اسلام میں ہم کف بھی تو ہے, اسلام میں رشتے کی ایک ہم کف کی بھی تو کیفیت موجود ہے کہ اگر ڈرائیور اچھا لگ گیا ایک سنار کی بیٹی کو اور اس نے اسے شادی کر لی تو یہ شادی توڑائی جا سکتی ہے. یہ غربت غریبی امیری کی بات نہیں ہے, ایک ہم کف کا بھی تو ہے نا بھائی. اچھا, شادی ایسی توڑوائی جا سکتی ہے؟ ایسی شادیاں جو غیر ہم کف میں ہو, اس میں قاضی شرع ہو تو توڑا سکتا ہے. جیسے گھر کا ڈرائیور ہوتا ہے اور سنارا ہے, سنارے کا گھر ہے اور وہ اس کی بیٹی اس سے عاشق ہو گئی اور اس کے ساتھ شادی کر لی, تو ہمارے تو کوئی نظام اسلام کا تو ہے نہیں نا. اسلام کا ہوتا تو ہم کف بھی ایک اسلام کا ایک طریقہ ہے. ہم کف کیا ہے, اس کی کیا تفصیل ہے, تشریح؟ کہ اس کو تشریح تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جس سے نظام چل سکے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. ایک نظام جو ہے وہ چل سکے, تو اسی لیے تو اللہ سے نیک بد دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہماری بچوں کا ہم کف رشتوں میں رشتہ کروا دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کے معیار. تو اسلام چھوٹے بڑے کو برا نہیں کہتا, غریب یا امیر کو برا نہیں کہتا, لیکن ایک نظام تو ہے نا اسلام میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک نظام چلتا ہے کہ اگر ایک بیٹی نے ڈرائیور شادی کر لی, باپ سنا رہا ہے, تو دوسری بیٹی کا کیا ہوگا, دوسرے بیٹے کا کیا ہوگا. تو یہ اچھا, وہ جو ڈرائیور ہے وہ کمتر نہیں ہے, وہ کمتر نہیں ہے, اس کو کمتر نہیں کہیں گے. اسلام وہ اپنے لیول سے لوگوں کو شادی کرے, ایسا نہیں ہے. اسلام نے چھوٹے بڑے کی کچھ نہیں رکھا, مگر بعض احکامات ایسے رکھے کہ نظام آگے چل سکے. ٹھیک, اگر اعتراض ہو تو اس طرح کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر نظام چلانے کے لیے اسلام نے ایسا نہیں کر دیا کہ تم کو بالکل اسلام مطلب کہ آپ کو بالکل مجبور محض کر دیا, اب یہ کرنا پڑے گا. مجبور کچھ بعض چیزیں ایسی اسلام نے رکھی ہیں, اور یہ سارے کام کرنے کو ہوتے شرعی قاضیوں کے. ہمارے تو قاضی ہی نہیں ہے. اچھا, بہرحال یہ کہ وہی طریقہ اختیار کریں کہ جو ان کا دل نرم ہو جائے. دل نرم کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے گھر والوں کہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں, یا ودودو یا حمیدو, یا ودودو یا حمیدو, یا ودودو یا حمیدو پڑھ کر اللہ سے دعا بھی کریں, دم کیا پانی پلائیں. اور آج جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن آج خاص یہ کام کریں کہ جمعے کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد نمک و چینی پہ دم کریں, اول آخر 3 دن بعد درود شریف پڑھیں, اور اسی سے پورا ہفتہ کھانا پکائیں. اللہ نے کرے گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ.
اچھا، پھر ہمیں لاہور سے نرگس صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں, ان کا جسم جلتا ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان کے اوپر کچھ کروا دیا ہے. تو استخارہ کر کے بتائیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, یا کبیر ہو یا حفیظ ہو, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کسی نے کروا دیا ہے تو اگر کروا بھی دیا ہوتا تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن ابھی ہے کچھ نہیں. آئندہ کے لیے حفاظت کے لیے یا کبیر ہو یا حفیظ ہو 200 مرتبہ نماز پر پڑھیں, اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. یا کبیر ہو یا حفیظ ہو یا کبیر ہو یا حفیظ ہو, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے. آپ کی اللہ حفاظت کرتا رہے گا انشاءاللہ. کراچی سے ہمیں سوال آیا محمد اسد صاحب کا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک جگہ پہ جاب کر رہے ہیں آلریڈی, اور اب وہ اس جاب کو بدلنا چاہتے ہیں. کیا کسی نئی جگہ پہ جاب کرنا ان کے لیے ٹھیک رہے گا؟ استخارہ کر کے بتائیں, اجازت آ رہی ہے کیا؟ جہاں ہیں وہیں رہیں, بس جہاں ہیں وہیں پہ رہیں. ٹھیک ہے. اچھا, فیصل آباد سے ایک خاتون نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو مالی پریشانی کا سامنا ہے, شوہر بھی بے روزگار ہیں. ان کی مالی پریشانی کا یہ عالم ہے کہ ان کے گھر میں راشن بھی نہیں ہے. تو کیا سیلانی ویلفیئر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ کروڑوں لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں, بہت بڑی تعداد لوگ تکلیف میں ہیں. یہ خوش قسمتی ہے کہ فیصل آباد ہمارا مرکز موجود ہے, اس لیے وہ وہاں جا سکتے ہیں. ویسے تو ہر شہر کے لوگ بیچارے بھوکے نڈھال ہو چکے ہیں. فیصل آباد میں ہمارا مرکز ہے لال مل چوک پر, وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اسلم صاحب. آپ چلے جائیں, ان سے ملاقات کریں. ہمارے ایک سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے, اگر کوئی خدا نخواستہ کسی گھر میں مرد نہیں ہوتا تو خالی عورتیں جاتی ہیں اسکوٹنی کے لیے, مرد کوئی نہیں جاتا. اور جہاں مرد ہوتا ہے تو وہاں مرد سے جا کے بات کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگ وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ماہانہ کفالت باندھی ہوئی ہے, راشن دیتے ہیں. تو اللہ خیر کرے, اللہ آپ کو نوبت نہ ڈالے. لیکن اگر آپ کی واقعی ایسی پوزیشن ہے, ابھی چلے جائیں, ابھی آپ کو ادارہ کھلا ملے گا, اور اللہ نے چاہا تو آپ کا کام ہو جائے گا. ویسے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی مصیبت دور فرمائے. دیکھیے, رزق کی تقسیم کا وقت ہے نا, صبح ہے. رزق کی تقسیم کا وقت صبح ہے, صبح کا وقت. اور میرے آقا فرماتے ہیں صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ میں اور آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے, یا میرے اور آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھیں گے, تو گاڑی چلے گی نہیں. کوشش کریں کہ ہم سب فجر کی نماز ادا کریں, اور اذان فجر کے فوراً بعد پڑھ لیا کریں ایک تسبیح, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اللہ نے چاہا تو اس سے ہمارے سارے راستے ہموار ہو جائیں گے. ٹھیک. تو وہاں پہ کھانے کا بھی نظام ہے؟ وہ کراچی کے بعد سب سے بڑا مرکز ہمارا فیصل آباد ہے, اور میرا خیال ہے وہاں بھی 40 کے آس پاس مقامات ہیں جہاں کھانا ماشاءاللہ کھلایا جاتا ہے. اچھا 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 اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناشتہ بھی ہوتا ہے, دوپہر کا بھی ہوتا ہے, رات کا بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے فیصل آباد کے آپ کے جو مخیر ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بڑے پرانا کام کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ڈونیشن ہماری کراچی کے بعد فیصل آباد ہے. اچھا اچھا اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک خاتون نے ہمیں فیصل آباد دیا, ان کا ہم نے جواب شامل کر لیا ہے. خدیجہ صاحبہ نے ہمیں فیصل آباد سے ہی رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا چھوٹا بھائی ہے, اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. ہم اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے, اس کا پڑھائی میں نہ دل لگنے کی وجہ سے پریشان ہیں. اب کیا کیا جائے اس کا؟ سے یہ لے لو, اس سے فون لے لو. تو اب پھر وہ اور مسائل شروع ہو جائیں گے اس کے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس بھائی کے ساتھ اچھا کر دے. دیکھیں, آپ کوشش کریں کہ اس کی اصلاح بھی کریں, سمجھے. وظائف تو کا مؤثر ہے, مگر وظائف سے بڑھ کر دعا اور مؤثر ہوتی ہے. اللہ سے دعا مانگے. آج جمعے کا دن ہے, اور خاص کر کے عصر سے لے کے مغرب تک تو دعا قبول ہوگی. بخاری شریف کی حدیث پاک اس بات کی ضمانت دیتی ہے. کوشش کیا کریں ہر جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک گھر والے جن کے بس میں ہو, خواتین گھر میں, مرد مسجد میں, یہ ایک کام نہیں, ہر کام کے لیے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم عصر کی نماز پڑھ کر یہ پڑھتے رہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب مغرب کا قریب آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگے. اسی طرح جو لوگ جن کے گھر کو قریب مزارات ہیں اور دربار ہیں, تو مرد حضرات وہ دربار میں چلے جائیں. اور ہر دربار کے قریب مسجد تو ہوتی ہے نا, تو دربار پہ بیٹھ کر بھی ان کے قدم میں بیٹھ کر بھی اگر ورد کیا جائے تو نور اللہ نور, نور اللہ نور بڑھ جاتا ہے. تو بہرحال یہ کریں. اور اس کے علاوہ جس کا دل پڑھائی لگے, اس کے لیے یا باسطو یا باسطو یا باسط, اللہ تعالیٰ کا یہ نام جس کے معنی کو شادگی پیدا کرنے والی ذات, اس کے دل میں
دل کشادہ ہو جائے گا اور یہ انشاءاللہ پڑھنے میں لگے گا. 111 مرتبہ اس کو پڑھ کر دم کریں, اللہ نے چاہا تو اس کا دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی, ایک خاتون نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی بیٹی کسی کو پسند کرنے لگی ہیں اور وہ جو لڑکا ہے وہ ان کے آفس میں ہی کام کرتا ہے, لڑکی کے آفس میں ہی کام کرتا ہے. اچھا, یہ لوگ مطلب خوش نہیں ہیں اس حرکت سے, اور پھر لڑکے میں اور لڑکی میں ان کے مذہبی اعتبار سے شیعہ سنی والا بھی ایک فرق ہے. یہ نہیں چاہتے شادی ہو اور لڑکے کے گھر والے بھی نہیں چاہتے کہ شادی ہو, مگر یہ لڑکا اور لڑکی بڑے آپس میں سنجیدہ ہیں اور دونوں فیملیز پریشان ہیں. انہوں نے پتہ کروایا ہے کسی سے, تو انہیں پتہ چلا ہے کہ لڑکی کے اوپر کسی نے کوئی عملیات وغیرہ بھی کروائے ہوئے, کوئی بندش وغیرہ بھی ہے ان پہ. دیکھیں بندش وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ یقیناً ایک صاف بات ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو تو تیسرا شیطان تو ہوگا. تو حضور کے الفاظ ہیں. تو جب مرد عورت ہو اور شیطان نہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو خیر ہمارے پاس میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں 500-600 کے آس پاس فیمیلز کام کرتی ہوں گی سیلانی میں, مگر کہیں مردوں سے اختلاط نہیں ہے. تو ایسے بھی ادارے ہیں جہاں آپ, خیر سیلانی میں اس وقت جاب نہیں ہے, کہیں خدا نہ لوگ آ جائیں گے تو میں کہاں جاب دوں گا, جاب تو نہیں ہے ہمارے, لیکن یہ کہ ایسے اسکولس ہیں, ایسے ادارے ہیں جہاں صرف فیمیلز ہوتی ہوں. ایسے اسپتال جیسے سیلانی کے اسپتال جتنے بھی ہیں نا, مدر اینڈ چائلڈ, وہاں مرد داخل ہی نہیں سکتا. اچھا, صرف نیچے گیٹ پہ چوکیدار ہوگا. یہاں تک کہ ہماری آئی ٹی ٹریننگ کی جو کلاسیں ہیں وہاں بھی آپ کو مرد نہیں ملے گا, وہ صرف چوکیدار ملے گا. وہاں جتنے کام ہیں جو ہمارے دفتری کام وہ بھی خواتین کر رہی ہوتی ہیں. ہم اختلاط کے سخت مخالف ہیں. اس لیے مخالف ہیں کہ اس کا انجام یہ ہو رہا ہے, دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا, لڑکے والے پریشان, لڑکی والے پریشان, وہ سب رنجیدہ ہیں اور یہ سب سنجیدہ ہیں اور گھر والے رنجیدہ ہیں. تو بہرحال یہ کہ بہن ایسا ہی کر سکتے ہیں. آپ بیٹی والوں ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ ان کے دل کا دل نرم کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں. دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. الدعا سلاح المومن ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں. اور حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اور جو ابھی وظیفہ میں نے دیا تھا ایک گھر والوں کے لیے, وہ یہی آپ کو بھی دوں گا. یا ودودو یا حمیدو 111 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں. اور اگر دم کیا پانی پلا تو پانی پلا سکتے ہیں. اور آج جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز یا ظہر کی نماز کے بعد خواتین جو ہے 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر نمک چینی پر دم کر دیں. پورا ہفتے اسی سے کھانا پکائیں. جو یہ کھانا کھائے گا اس کے دل سے میل دور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بچیوں کا مستقبل روشن فرمائے. آمین. اچھا, ایک اور سوال جلدی سے لے لیتے ہیں, پھر وقفے کا وقت بھی ہو رہا ہے. شاہدہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو معدے کے مسائل کا سامنا ہے, بہت بیمار رہتی ہیں معدے کی وجہ سے. روحانی علاج بتا دیجئے, کوئی وظیفہ دے دیجئے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے. تو بس میں یہ کہوں گا کہ کم از کم 3 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں. اللہ نے چاہتا ہوں کو شفا ملے گی. میں خود بھی استعمال کرتا ہوں, جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سورہ فاتحہ کا سہارا لیتا ہوں. ایک تو یہ کر لیا کریں, کیا ہے کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو کھانا سے پہلے تھوڑا سا معمولی نمک چاٹ لیں اور کھانا کھانے کے بعد چاٹ لیں. فرمایا جس نے ایسا کیا پیٹ کی 70 بیماریاں, اچھا, پیٹ کی 70 بیماریاں دور ہوں گی. اور کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا بہت اچھا ہے, درمیان پانی پینا بھی اچھا ہے, کھانا کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے. تو اس کو وہ نقصان دے. تو آپ بھی کھانا کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے تک پانی نہ پیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. کراچی سے ہمیں کامران صاحب نے فون کیا تھا. انہوں نے کہا تھا وہ ایک جگہ نوکری کر رہے ہیں. اب وہ نوکری کو انہیں سعودیہ میں بھی نوکری مل گئی ہے, تو کیا وہاں پہ جانا ان کے لیے بہتر ہے؟ بالکل چلے جائیں, اس کی اجازت آ رہی ہے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. اسلام آباد سے ایک خاتون نے رابطہ کیا. ان کی بیٹی جن کا نام ہے زائمہ اور ایک لڑکا عروج ہے جن کا رشتہ انہوں نے دیکھا ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ کر کے بتائیں اجازت آ رہی ہے؟ ہمارے پاس اجازت آ رہی ہے, آپ بالکل تحقیقات کر لیں. عظمیٰ صاحبہ لاہور سے ہیں. ان کے بھائی کے رشتے کے مسائل ہے, جہاں بھی بات شروع ہوتی ہے وہاں ختم ہو جاتی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں. یا سمیو یا مجیبو یا سمیو یا مجیبو یا سمیو یا مجیبو آپ بھی پڑھیں 313 مرتبہ. بھائی کو کہیں اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. سمی کے معنی سب کی سننے والا, مجیب کے معنی سب کی دعائیں قبول کرنے والا. تو کرم ہو جائے گا. بہترین. نیلم صاحبہ اسلام آباد سے, انہوں نے میں رابطہ کیا. یہ بڑی پریشان ہے بیچاری. انہوں نے کہا کہ 3 بار ان کا مس کیریج ہو گیا, تو کوئی دعا کوئی وظیفہ بتا دیجیے.
ایک تو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم امید کے دنوں میں ایک تعویذ لکھ کے دیتے تھے، اور تعویذ قیامت تک لوگوں کو ملتا رہے گا، کیونکہ وہ حدیث کریمہ سے ثابت ہے۔ آپ سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ کر وہ تعویذ منگوا لیں۔ اس تعویذ کا دھاگا جو ہے نا، جیسے میں تعویذ پہنا ہوا ہے، دھاگا بڑا ہو تاکہ آپ کے تعویذ جو ہے نا ناف تک آ جائے، پیٹ میں باندھنے کا نہیں ہے، دھاگا بڑا ہو اس کا لیے، تو نہاتے وقت اتار بھی لیں، پھر اس کو دوبارہ پہن لیں۔ تو یہ تعویذ پہن لیجیے گا، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو اس کا فائدہ ہو۔ بقیہ جو آپ کے لیے وظیفہ ہے وہ یہ ہے، یا کبیرو یا حفیظو، یا کبیرو یا حفیظ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، ثواب کی نیت سے اول آخر تین بار دوسری پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو اچھا کر دے گا۔ ویسے بہت دکھ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اگلی منزل آسان فرما دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جلدی سے ہم یہ بھی شامل کر لیتے ہیں، مختار صاحب نے واقعہ سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے 4 دکانیں لی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اگر ٹھیک نہیں ہے تو میں سیل کر دوں۔ دیکھیں استخارہ ہوتا ہے پہلے، بعد میں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال استخارے میں جواب یہ ہے کہ آپ کی دکانیں آپ نے لی ہیں تو صحیح لی، صحیح لی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہولڈ کریں انہیں۔ بنارس سے فیصل آباد، بنارس صاحب نے فیصل آباد سے رابطہ کیا تھا، ان کے بیٹے کے دبئی کے ویزے کا مسئلہ بنا ہوا تھا تو ان ویزا آ گیا، ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ نے کل ہمارا سے بات کی تھی، تو آپ اس وظیفہ کو کچھ دن تو پڑھ لیں۔ ہاں میں نے کہا تھا تم آپ بھی پڑھیں، آپ کی بیگم میرا بچہ، یا مسبب الاسباب کم از کم 3 دن تو پڑھ لیں، باقی اسباب بھی بن جائیں گے، اس لیے بیٹے کے ویزے کے دبئی ساتھ۔ تو ویزا تو لگ گیا نا، وہاں جو بھی تو چاہیے نا۔ بالکل ایسا۔ اچھا منورہ صاحبہ نے حیدرآباد سے رابطہ کیا ہے، یہ کہتی ہیں کہ حیدرآباد میں اب کس جگہ آتے ہیں، اور اگر آپ سے کوئی خاتون ملاقات کرنا چاہیں پردے میں صحیح تو کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں حیدرآباد میں ہر مہینے کی پہلے جمعے کو آتا ہوں انگریزی، تو اب تو ظاہر ہے کہ 15 دن بعد ہی باری آئے گی، یا 10 دن بعد۔ آپ کی بچی کے لیے جہیز کا مسئلہ ہے تو آپ ہمارا جو مرکز ہے ایک تو حیدر چوک پر ہے، وہاں کسی کو بھیج دیں، مرد کو میرے سے ملاقات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خواتین سے ملاقات کی ضرورت وہاں پڑتی ہے کہ جہاں بالکل کوئی راستہ نہیں، پھر ہم پردے میں بات کر لیں، لیکن تو ایسا مسئلہ ہی نہیں، وہاں آپ چلے جائیں، ہمارا اسٹاف موجود ہے، آپ بیٹی کا معاملہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہاں لوگوں کو جہیز دیتے ہیں آپ کو بھی دے دیں گے، اللہ انشاءاللہ۔ پروگرام کا وقت دوستو اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے، تھوڑا سا وقت ہے ان لمحوں کو دعا میں گزارتے ہیں۔ بشیر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کروائیے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اس دعا میں آپ بھی شامل ہوں۔ فہیم عباس کو نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت، آپ سے پیر کے دن پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ، محرم الحرام کا آج آخری دن ہے، تجھ سے دعا ہے امام علی مقام امام حسین شہداء کربلا اسیران کربلا کے صدقے ہم سارے مسلمانوں کے سارے غم دور فرما۔ آمین۔ بیماریاں، پریشانیاں، روزگار کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں سب دور فرما۔ پاکستان صبح قیامت تک آباد رہے، شاد باد رہے، با کرامت رہے۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے وطن عزیز کے سارے معاملات اچھے فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔